سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وعلا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد. روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جب ہم کسی بچے سے کوئی کام لینا چاہیں یا اس کو کسی کام پہ لگانا چاہیں تو اس کو تھوڑا سا لالچ سمجھ لیں یا اس کو ترغیب دینے کے لیے اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے یہ کام کیا تو جو اس کی پسند کی چیز ہم کہیں گے ہم تجھے یہ چیز دلائیں گے، چاکلیٹ دیں گے، سویٹ دیں گے یا فلاں جگہ سیر کرائیں گے، تو ایک دم ایکشن شروع ہو جاتا ہے، بچہ موشن میں آ جاتا ہے فوراً. اگر اس کو ویسے ہی کہیں کہ چل بھئی تو یہ کام کر تو تھوڑا ادھر مستی مارتا نہیں کرتا. تو جیسے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھ جیسے تم یہ کام کیا تو دیکھ چاکلیٹ فرسٹ کلاس سے ڈبہ ملے گا تجھے، یہ چیز ملے گی، تو انسان کو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو جانتا ہے خوب اچھی طریقے سے. ہم تو غفلت میں ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ہمیں اپنی موت کا احساس ہے نہ موت کی والی زندگی کا احساس ہے. ہم تو صرف ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے بدلے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ وقت کی قدر ہے، نہ عمر کا احساس ہے، نہ موت کا پتہ ہے. اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اعتبار آدمی کیا کر سکتا ہے. جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہے آدمی دل پہ ایک دھچکا سا لگتا ہے آدمی کہ ہیں یہ کیسے ہوا. تو پچھلے دنوں ایک ساتھی تھے ہمارے پاکستان میں بیچارے، کافی عرصہ یہاں رہے، جوانی کہوں گا ان کو، تو کل اچانک خبر ہے کہ وہ انتقال ہو گیا ان کا. تو یہ ایک عام خبریں صبح شام چلتی ہیں انسان کے آگے، لیکن ایک بہت بڑا دھوکہ جو ہے دنیا، اللہ نے کہا یہ دنیا دھوکہ ہے انسان کے لیے. تو یہ دھوکہ جو ہمارے آنکھ میں جو پردہ پڑ جاتا ہے یہ نہیں اٹھتا. خوف بھی کبھی آ جائے، بیمار ہو جائے تو موت کا، لیکن یقین پھر بھی نہیں آتا کہ من میں اگر یقین ہو تو ہماری زندگی بدل جائے، اس دنیا سے رخ بدل جائے. خوف ہوتا ہے مرنے کا، بیمار ہو جائے نا آدمی، ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو خوف کیا ہوگا؟ مرنا ہے. لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، پھر بھی اس کو آگے دنیا موجود ہوتی ہے. خوف کے ساتھ جس کو یقین پیدا ہو جائے الحمدللہ تو پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے. اکثر کہتے ہیں بڑا خوف، تو یقین، خوف اور یقین کا ہونا بہت ضروری ہے ساتھ. اللہ پاک کی رحمت ہے، کرم ہے، اس نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے کہ ہر صفحہ، ہر لائن، ہر لفظ انسان کے دل پر رحمت بن کر اترتا ہے. اور سب سے بڑا پورے قرآن میں آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے احساس دلاتا ہے انسان کو. پورا قرآن پڑھیں آپ، کس سے سنائے گا، باتیں بتائے گا، ادھر سے سنائے گا، اللہ پاک ادھر بتائے گا،
پچھلی قوموں کو قصے سنائیں گے، انبیاء علیہ السلام کی مثالیں پیش کریں گے. نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی طریقے سے میرا بندہ جو ہے غفلت سے نکل آئے، غفلت سے نکل آئے. اس کو نہیں پتا کتنی جلدی میں اس کو بلانے والا ہوں، اس کو نہیں خبر کہ اس کا دانا پانی بند ہونے والا ہے. اتنا بے حس ہو جاتا ہے انسان، بے احساس ہو جاتا ہے کہ سوچتے ہی نہیں آتے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بھئی لالچ دیتے ہیں بندے کو، بچے کو کہ بھئی یہ کام کرو تمہیں چاکلیٹ دیں گے. اللہ پاک نے یہ فارمولہ بھی استعمال کیا قرآن کے اندر، فلا تعلم نفس ما خفی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ بندے میں نے تیرے لیے ایسی سرپرائز رکھی ہوئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو کس طرح جگا رہے ہیں ہمیں، فلا تعلم نفس ما خفی، کہ ایسی زبردست سرپرائز تیرے لکھی رکھی ہوئی ہے. وہ ایسی ایسی چیزیں میں نے تیرے لیے رکھی ہیں اپنے غیب کے پاس خزانے میں کہ تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس کو، ہم تو چاکلیٹ دیں گے، فلاں دیں گے، یہ ہمارا معیار ہے. اب اللہ کا معیار کیا ہوا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے ایسی بہترین سرپرائز رکھی ہے. کل توائن اس کو اللہ کہتا ہے کہ جب تو دیکھے گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھنے گا. نہ کبھی تو سوچی ہوگی، نہ تو نے کبھی دھیان میں تیرے گئی ہوگی، نہ تیرے تصور میں آئی ہوگی. ایسی سرپرائز تجھے میں دوں گا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی. سبحان اللہ. اب بچہ تو یقین کر گیا نا، اور اس نے کام شروع کر دیا. بہت کام ہو گئے، بچے پھر بھی نہ ہلیں، ہل جاتا ہے بچہ، چاہے چھوٹا بچہ بیٹھے ہل جائے گا ایک دم. لیکن ہم ایسے ڈنگر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زبردست پرومس کر رہا ہے قرآن کے اندر. آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی ہے ایسا مسلمان جو اس قرآن کو یقین نہ کرتا ہو، ہم بائی پاس کر دیتے ہیں. سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ میں ایسی سرپرائز تجھے دوں گا کہ تو سوچ نہیں سمجھ گا، حیران ہو جائے گا. اس طرح کے سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرپرائز سے ایک سرپرائز بتاتے ہیں کہ جنت کی ایک بات کہ جنت جائیں گے تو ماشاءاللہ بہت کچھ ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جنت میں حور ہوں گی، لاجواب اللہ کے انعامات ہوں گے. تو جنتی کو ایک خاص اعلیٰ درجے کی، اس میں سے اعلیٰ درجے کی الگ حور دی جائے گی. اشتعال ہے جس اللہ نے کہا فلا تعلم نفس، تم نہیں پہچان سکتے کہ کیا چیز ہوگی. اور وہ ایسی حور ہوگی اسپیشل، ہاں بیویاں لاجواب ہوں گی انسان کے لیے. وہ ایسی حور ہوگی کہ اس کو الگ ایک خیمے میں رکھا جائے گا، اور اس خیمے کے بھی دروازے 4 ہوں گے. اب اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، 4 دروازے کا مطلب کیا ہے، کیسا خیمہ ہوگا. یہ لڑکا یہ مثال ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے اس کو. کچھ اشتیاق بڑھ رہا ہے ہمارا دوستوں کہ میں کچھ ایسی دکان دینے والا ہوں آپ کو، ابھی ماشاءاللہ آپ کا ویزا لگنے والا ہے، خوشی ہوگی سب کا. ہاں کیا بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ میں تجھے بھی دے رہا ہوں. دیکھیں کتنے ڈفر ہو گئے ہمارے دلوں میں. یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کا وعدہ ایک دنیا کا وعدہ. اس دل کا علاج ہونا چاہیے نہیں دوست، ہے نا مردہ دل. جسے کہتے ہیں مردہ دل، خوشی تو ہے. مردہ زمین، زندہ زمین. مردہ زمین کیا ہے اور زندہ زمین کیا ہے؟ زندہ زمین میں بیج ڈالیں گے ایک دم آم لگ جائے گا، جامن لگ جائیں گے، ہے نا، درخت لگ جائیں گے. وہ کون سی زمین ہے؟ مردہ زمین پہ آپ بیج ڈالیں گے، بیج کیڑے کھا جائیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں، کخ بھی نہیں ہوگا. تو مردہ دل کون سے ہیں؟ کتنی اللہ تعالیٰ کس سے سنا دے، کیسی باتیں بتا دیں، جتنے دیکھ ہوتی اتنے انکل ہوتی. کہتے ہیں اس نے ہل دیں گے، پھر وہی صبح نماز کا ادا کر دے گا، پھر بھی نہیں آئے گا. دیکھتا ہوں اس کے بعد کون آتا ہے. آپ کو یہی پتا چل جائے گا کس کا دل زندہ ہے اور کس کا مردہ ہے. کون ایکسپٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو. تو جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حور ایسی ہوگی جو اسپیشل اعلیٰ درجے کی بیوی دی جائے گی، اور وہ ایسی ہوگی
اس کے لیے خیمہ الگ ہوگا، 4 دروازے ہوں گے، وہاں ایک خصوصیت ہوگی. سبحان اللہ. بڑی ناموں کے باوجود خصوصیت بتاتے ہیں. وہ خصوصیت کیا ہوگی کہ ہر روز، یعنی ایک دفعہ نہیں، ہر روز اس آدمی کے لیے ایک اسپیشل گفٹ آئے گا اللہ کی طرف سے. چلیں پھر جنت میں ماشاء اللہ. یہاں کیا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کچھ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، جھگڑے، لڑائیاں، طوفان، بدتمیزی. دل کرتا ہے ایسی جگہ رہنے کی. اور جہاں ایک ہی جگہ ہے، لیکن پھر یہ ہوگا جی ایک انجیکشن اور لگا دیں شاید میں بچ جاؤں، سانس میرا آ جائے. کیا چوائس ہم لوگوں کا. کیسی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. اس جگہ کی جہاں ہم نے جانا ہے دائمی جگہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوریں دی جائیں گی وہ اتنی حسین اور جمیل حوریں ہیں کہ اگر اس میں سے ایک حور، کون سی مثال دی جو سب سے بری چیز ہے ہمارے نزدیک، سنکنا، ناک سنکنا، تھوکنا بری چیز ہے نا، تو اس کی مثال دی ہے کہ اگر ایک حور نیچے کر کے تھوک دے تو سمندر جتنے ہیں 7 سمندر کا پانی یہاں میٹھا ہی ہو جائے اس تھوک سے. تو کیا حور ہوگی. کس نے ملنی ہے؟ آپ کو ملنی ہے، مجھے ملنی ہے، ہمارے لیے ہے. فلا تعلم نفس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی تو ہے وہ تم جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تھوک ہے. حساد یا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی محمد سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ اگر جنت کی حور اگر ایک اس طرح جھروکے سے جھانک لے اس دنیا پر تو پوری دنیا معطر ہو جائے، ایسی خوشبو بھول جائے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ چاند، یہ سورج کی روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مان پڑ جائے، لاکھوں سورج اس کے سامنے آ جائیں، اتنی زبردست اس کی روشنی ہوگی. قرۃ عین، آنکھیں تیری ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن ساتھ فرمایا کب؟ بما کانوا یعملون. یہ کب ملے گا تجھے انعام؟ یہ تیرے ان کاموں کی وجہ سے ملے گا، ان عمل کی وجہ سے ملے گا جو دنیا کے لیے جس میں تجھے بھیجا ہے، اور دنیا نے وہ کام کیے، دوسرے کام نہیں کیے. اس کا فکر کیا جو میں تجھے ساری مثالیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اس پہ تو نے کوشش کی ہے، اس بات پہ محنت جس نے کی، آنکھ بند کرنے کی دیر ہے الحمدللہ. کہ جان چھوٹی یار، مگروں لائیے دنیا کی طرف پھنسا ہوتا، کہاں یہ مل رہا ہے اور کہاں یہ. لیکن بما کان، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اس نام کے لیے. اس سے پہلی آیت تمہیں بتانا بما، وہ عمل بھی بتائیں بھائیو کہ یہ عمل کرو خاص طور پہ اس کے لیے بتائیں نا قرآن میں، سب جانتے ہیں. چلو دوہرا دیتا ہوں، کیا بتائیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم یہ عمل کریں، یہ کریں گے نا بھائی. جبھی تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں لالی پاپ ڈال رہا ہے. تم نہیں جانتے بہترین چیز دوں گا کہ تم یہ 3 عمل کر لیے. پہلے 3 عمل بتائے. تتجافى جنوبهم من المضاجع، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلی چیز کہ پہلا کام یہ ہے کہ جیسے تمہارے پہلو جو ہیں وہ بستروں کے ساتھ نہ لگیں. سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں تو یہاں اس نے بتایا یہ کیا مطلب، اس کا کیا ہوا. میں جو لوگ سب سے پہلی چیز جو یہ صحیح نماز لیں گے، وہ کیا چیز ہے؟ تہجد کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ 5 نمازیں اپنی جگہ. اب یہ خاص جو یہ نماز کس کا اللہ ذکر کرے کہ جان بھی اس کو کیجئے، اس کے لیے پہلا عمل کون سے بتایا جائے دوستو؟ تہجد کی نماز. مشکل ہے، تہجد کی نماز کیسے؟ کہ اسٹیج ہوتی ہے تہجد کی نماز. ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں، سو جائیں، اور فجر کے ٹائم سے پہلے، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے جیسے ہم روزہ والا رکھتے ہیں نا، اس وقت آنکھ کھل جائے، فٹافٹ وضو کریں، الحمدللہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، بس فجر تہجد ہو گیا. پھر سو جاؤ، سونا ہے تو نو پرابلم، پھر اٹھ کے فجر پڑھ لو، آ جاؤ مسجد میں. اس کو کہا جاتا ہے تہجد. کوئی مشکل نہیں ہے. نفس پر بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں پتا ہو نا ملنا کیا ہے، ہمیں اس چھوٹے بچے کو پتا نا ملنا چاکلیٹ ہے، اس کو تم نے یہ کام کرنا، سارا دن کام کرے گا اس چاکلیٹ کے لیے، کرے گا، بتاؤ پوری محنت کرے گا، کیونکہ اس کے وہ چاکلیٹ ملنی ہے، اس کی زندگی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی تو دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے تہجد پڑھ لی
کتنا بڑا انعام اللہ پاک دے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو کہ میں تمہارے لیے اس تہجد کا یہ انعام رکھوں گا. کوئی مشکل نہیں. اتنی بڑا انعام مل رہا ہے تو اس میں مصیبت کیا ہو گیا؟ فجر تو پڑھنی ہے الحمدللہ، جا کے سو جائیں، اس کے بعد فجر سے آپ پہلے اٹھ جائیں. اٹھیں گے بھائی؟ گردن تو ہلا دے. اللہ تعالیٰ سے آفر کو تو مان لو. تو بھائی کیا ہے، اٹھ جائیں. جی بڑا مشکل ہے جناب، کام پہ بھی جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے جناب، وہ یہ سر کھجانے لگتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کام تو کرو نا، پھر بھی تہجد ہو جائے گی. وہ مشکل ہے اٹھنا یہ یا وہ، تو چلو ایک کام تو کر لیں. عشاء تو پڑھیں گے نا الحمدللہ، سب پڑھتے ہیں نا. تو عشاء کے بعد 4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے. بولے سبحان اللہ، تہجد ہو گئی. اللہ، یہ بھی تہجد ہو جاتی ہے. تہجد کی بات ہے کہ یہ بھی انسان نہیں کر سکتا. مسجد میں ہے، وضو بھی ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، اس کی یہ ختم ہے، گھر جا کے 4 رکعت نہیں پڑھ سکوں گا، تو وہیں کھینچ جائے، وہیں نیت کر لے کہ بھائی 4 رکعت میں پڑھتا ہوں، 2 کر کے وہیں تہجد کی نیت کر لے. بالکل تہجد کا ثواب مل جائے گا. تہجد گزار بندوں میں لکھا جائے گا. کریں گے بھائیو؟ عشاء ساری پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہوا؟ یہ تو پڑھیں گے. تہجد گار ہوگا تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ فضل فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کسی بات کا شکر کرتا ہے اللہ اس کو مزید بلند کرتے ہیں. انشاءاللہ عشاء کے بعد سے شروع کریں گے اللہ ہو کر، اور اس مثال پہ آپ آ جائیں گے ایک دن تتجافا، آپ کے پہلو جو ہیں اس ٹائم پہ بستر پہ ٹھہر ہی نہیں سکیں گے انشاءاللہ. خود بخود کرم سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. ابتدا تو کرو، ابتدا تو کرنی چاہیے. آج جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ سب تہجد گزار بن جائیں گے. آج کوئی مشکل نہیں. وضو بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، چلو گھر جا رہے ہیں، گھر پھر بھی وضو تو رہتے ہیں نا آدمی کا، فٹافٹ جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، پھر سو جائیں. تہجد ہوگی اور یہ بھی بڑھتی رہے گی. خود وہ ایسے بڑھے گی بتدریج، ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی. عادت ڈال دیں گے اللہ پاک اس وقت اٹھنے کی، مزہ ڈال دیں گے، لطف ڈال دیں گے، اور پھر ہمیں نہ اٹھنا برا لگے گا کہ یاد کی کیا، سر میں درد ہو جائے گا کہ آج میں تہجد پہ اٹھا کیوں نہیں، یا طبیعت تو خراب ہو جائے گی. لیکن سٹارٹ تو یہاں سے کر دے آدمی. بھائی آپ تو خیر مضبوط آدمی، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں تو یہیں سے شروع کروں نا کام عشاء کے بعد سے. ٹائم کیوں ویسٹ کریں، اتنی بڑی اللہ آفر دے رہے ہیں. ایک چیز پکی ہوگی بھائیو اس انعام کے جو اللہ نے بتایا ہے. دوسری چیز یدعون ربهم خوفا وطمعا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یدعون ربهم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت یا عشاء کے بعد جیسا ہم لوگ کرتے ہیں نا، ایک کام اور کریں کہ اپنے رب کو ذکر بھی کر دو تھوڑا سا. 3 موقع اس وقت اللہ کو یاد بھی کر جا، اور یاد کرنے کا طریقہ بتایا خوفا وطمعا. تب بھی اللہ کا ذکر کریں. 2 کیفیت انسان میں ہونی چاہیے، یاد رکھیں. ذکر کا مطلب یہ ہے اللہ کو جب یاد کریں تو خوف سے دل طاری ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال کیا ہوگا، ہم تو بہت حالات میں پھنسے ہوئے. خوف ہو اللہ تعالیٰ کا، بڑھنا چاہیے خوف، اور طمع امید پوری ہو اللہ کے فضل سے اللہ پہ بخش دو، انعامات کی امید ہو، اور خوف طاری ہو اس رب کا کہ کیسے میں حاضری دوں گا، کس طرح بیٹھوں گا، کس طرح حساب دوں گا، کیا میری نمازیں اللہ میں کس طرح جاؤں گا. میں تو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ذکر اللہ اکبر. اس سے بڑی اور کیا شہادت مل سکتی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں آپ دیکھیں اس بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. کب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے جو ہر چیز کو بلند کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر. نماز پڑھی ایک ذکر کے ساتھ پڑھی، ایک بغیر ذکر کے ساتھ پڑھی. قرآن پڑھا ایک ذکر کے ساتھ پڑھا، ایک بغیر ذکر. تلاوت کی. روزہ رکھا ایک ذکر کے ساتھ، ایک بغیر ذکر کے ساتھ. ایک حج کیا ذکر کے ساتھ، ایک بغیر. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر وہ فعل، وہ عمل جو آپ ذکر کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے عمل کو بلند کر دے گا. نہ صرف بلند کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس عمل کو میں قبول بھی کر لوں گا. ذکر تو ناقبول ہے ہی نہیں. ناقبول کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. ذرا سوچیں ذکر کیسے ناقبول تو ہو ہی نہیں سکتا.
اللہ نے خود قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس وقت بندے کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ تو پھر ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نہ قبول کرے اس عمل کو انسان. تو فرمایا اس میں تھوڑا ذکر بھی ہونا چاہیے. مجھے یاد بھی کرو، یہ تسبیحات بھی کرو، کچھ میرے گن گاؤ، سبحان اللہ کی رٹ لگاؤ، الحمدللہ کہو. یہ پیارے پیارے کلمات جو میں تمہیں دیے اس کی کچھ تسبیحات بھی کرو. اس وقت سب سے افضل جو ذکر ہے، جو سب سے افضل ہے سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے کہ گردن جھکا کے تھوڑا دل میں مجھے یاد کر لے، جس کو ذکر خفی کہتے ہیں. the highest way of doing the ذکر، دل کے ساتھ، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ 5-10 منٹ کے مراقبہ بھی کر لیں. مشکل ہے دونوں چیزیں، انعام کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں. انعام دیکھیں کتنا بڑا مل رہا ہے اور کام تو دو ہیں. اور تیسرا کام ہی بتایا جو کچھ میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے تھوڑا صدقہ نکال دیا کرو. 10 پینس نکال دو، 15 پینس نکال دو، 1 پاؤنڈ ہی ڈال دو، ٹن سے آواز آ جائے اندر سے پاؤنڈ پر ٹن کہ چلو ماشاء اللہ کوئی نکل گیا صدقہ. یا ایک اور طریقہ رکھنے بھی، روز رکھنے غلہ رکھنے اپنے گھر میں. یہ بہت آسان طریقہ ہے. غلہ بنا دیں نا جس میں سراخ ڈال دیں، پھر روز اس میں کوشش کریں اس میں جو روز کچھ ڈال دیا کریں. پھر یہ ہوتا ہے مسجد جائیں گے ڈالیں گے، سستی ہوتی ہے نا، تو غلہ رکھ لیں اپنا. جہاں سے نکلتے ہیں مین دروازے سے باہر اور چھوٹا سا غلہ رکھ لیں، ملتے ہیں نا بچوں کے لیے پیسے ڈالتے ہیں، وہ رکھ لیں آپ. اس میں جو بھی گئے صدقہ 10 پینس 15 پینس 1 پینس جو بھی ہے الحمدللہ اللہ کے نام پہ اس کو ڈال دو. مشکل ہے بھائی، اتنا تو ہر آدمی ڈال سکتا ہے. ریگولر ہونا چاہیے یہ کام، نہیں ایک دن کر دیا دوسرے دن کر دیا، سب کے لیے. دیکھیے تو یہ تو ایک انسان کے سٹیٹس پر ہے نا، اس کے معیار پر. یعنی ایک آدمی ملینئر ہے، بہت پیسے ہیں، اور وہ ڈال رہا ہے ٹن سے 1 پاؤنڈ، پھر ایک کیا افسوس کی بات ہے نا. خود پاؤنڈ کہہ گئے شرم نہیں تھے ڈالتے، تو اس کو چاہیے نا کچھ نوٹ ہونا، وہ کچھ جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. وہ تو اپنے سٹینڈ پہ ڈالے نا. لیکن غریب کے لیے کیا ہے کہ اس کا جو 1 پینس بھی ہوگا، 5 پینس بھی ہوں گے، وہ اسی کے مقابلے میں انعام ملے گا جو اس نے 5 روپے ڈالے. اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دے، جس کو تھوڑا دیا دے. یہ نہیں کہ جب میں امیر ہو جاؤں گا تو تب میں بھی 5 پاؤنڈ ڈالا کروں گا، تب میں بھی 100 پاؤنڈ خرچ کروں گا. نہیں، یہ تو ضد بازی نہیں. کہتا میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی تو دے رہا ہے، یہ بھی بہت ہے تو سی نا میرے پاس، تو چلو اس میں سے میرے 5 پینس تیرے نام پہ ڈالتا ہوں. کس طرح 3 عمل ہو گیا الحمدللہ. وہ بہت آسان ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، اللہ کا ذکر الحمدللہ بہت زبردست چیز ہے، وہ بھی ہوگی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے، وہ بھی ہو گیا. جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو اللہ نے وعدہ کر لیا اب تو میرے پاس آ تو میں تجھے ایسا سرپرائز دوں گا کہ تیری دل اور تیری آنکھیں سب ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ. کریں گے بھائیو؟ یہ 3 کام ہے الحمدللہ. آج اس کا وعدہ کر لیں. ماشاءاللہ ذی الحجہ بھی جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک اور تحفہ لے لیتے ہیں ذی الحجہ کا. یاد ہے کہ ذی الحجہ میں الحمدللہ ہم تہجد گزار بنے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے تھے اور اللہ کا ذکر کرنے والے بنے تھے. بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے. دیکھیں ویسے کو کہا جی تہجد گزار بڑا مشکل ہے، لیکن کتنا آسان ہے آپ کچھ سوچ لیں. عشاء پڑھنے آ رہے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں، بس تو سے سٹارٹ کر دیں. بڑھانا کام مشکل ہے، لیکن رکنا نہیں چاہیے آدمی کو. حریص ہونا چاہیے تھوڑا دنیا کی طرف، آخرت کی طرف چلنا چاہیے، دنیا میں رہ کے. یہ 3 چیزوں کو بھائی پکا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ ساتھ کو بھی توفیق دے. بسم اللہ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
لنا وخطنا وعدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. यहाँ हमारे साथ इंतकाल फरमा गए पाकिस्तान में इनके लिए खुसूसी दुआ फरमाए. अल्लाह सुब्हान तआला जवाल रहमत में जगाता फरमाए, इनकी मक़सद फरमाए, इनके पसवान को सब्र जमील नसीब फरमाए. हमारे एक साथी उनके वालिद पाकिस्तान में सख्त बीमार हैं, उनके लिए ख़ास तौर फरमाए. अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल हाजिर से नवाजे और जितने भी मरूमीन हैं मरीज़ हैं परेशान हैं सब के लिए अल्लाह ताला खैरियत और आफियत वाला मामला फरमाए. सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।